تقریباً 10 آیتیں ہیں جن میں تحویل قبلہ کے احکامات اور اس کی حکمتیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تحویل قبلہ ہے کیا، کہ پہلے مسجد اقصی کی طرف کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ بیوقوف لوگ ان قریب کہیں گے کہ انہیں قبلے سے جس پہ وہ تھے کس نے پھیر دیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے لیے گواہ بن جائیں۔ ہم نے اس قبلے کو جس پر تم تھے صرف اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یہ کام واقعی بہت بھاری تھا، مگر ان لوگوں کے لیے بہت آسان تھا جنہیں اللہ ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، واقعی اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم ضرور تم کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو، لہذا اب تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اے مسلمانوں، جہاں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی ان کے رب کی جانب سے صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 سے لے کر 150 آیت تک تحویل قبلہ تقریباً 10 آیتیں ہیں جن میں تحویل قبلہ کے احکامات اور اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تحویل قبلہ ہے کیا؟ تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلے کی تبدیلی۔ پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی قبلے کی تبدیلی کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور مسجد اقصی بھی، کیونکہ مکہ مکرمہ سے بالکل شمال میں بیت المقدس کا شہر ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کے جنوب کی طرف کھڑے ہو کر شمال کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوگا اور مسجد اقصی بھی، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایسا کرنا ناممکن ہو گیا، کیونکہ مدینہ منورہ کا شہر مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ اس کے بالکل جنوب میں مکہ مکرمہ ہے تو بالکل شمال میں بیت المقدس، اسی لیے مسجد حرام اور مسجد اقصی ان دونوں کی طرف ایک ساتھ رخ کرنا قطعی ناممکن تھا۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم سے مسجد اقصی کا انتخاب فرمایا۔ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے اور کعبے کی طرف پیٹ کر کے آپ نے بھی نمازیں پڑھی اور سارے مسلمانوں کو بھی اسی کا پابند کیا۔ 17 مہینے 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور اسی دن سے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے 1 سال گزرنے کے بعد سن 2 ہجری میں شعبان کی 15 تاریخ کو ظہر کی نماز کے دوران ہی تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ آپ کسی کام سے بنو سلمہ کے محلے میں گئے ہوئے تھے۔ بنو سلمہ کا محلہ مدینہ منورہ کے بالکل آخری سرے پر مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر واقع تھا۔
وہاں سے مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے میں کافی دقت ہوتی تھی، اس لیے ایک چھوٹی سی مسجد وہاں بھی بنوا دی گئی تھی جسے مسجد بنو سلمہ کہا جاتا تھا۔ یہ گویا مدینے کی تیسری مسجد تھی جو مسجد قباء مسجد نبوی کے بعد تعمیر ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بنو سلمہ کے محلے میں تھے کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے اسی مسجد میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھانی شروع کی۔ سارے مقتدی بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسری رکعت کے قاعدے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران قرآن کی وہ آیتیں اتری جن کی تلاوت تبھی کی گئی ہے۔ ان آیتوں میں صراحت سے کعبے کی طرف رخ پھیر لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان آیتوں کے اترتے ہی آپ قاعدے اولا سے کھڑے ہوئے اور بالکل پیچھے کی طرف آ گئے اور کعبے کی طرف چہرہ کر لیا، اور سارے مقتدی بھی جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے کھڑے اپنا چہرہ اور اپنے پورے جسم کو کعبے کی طرف موڑ لیے۔ اس طرح ظہر کی وہ نماز دو طرح سے ادا کی گئی، 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعت مسجد حرام کی طرف رخ کر کے۔ اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا۔ پھر مسجد نبوی میں عصر کی مکمل نماز کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ مسجد قباء تک خبر کی پہنچنے میں تاخیر ہوئی، وہاں دوسرے دن فجر کی نماز پہلی نماز تھی جو کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ اس حکم کے آنے کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے اور کسی علاقے میں رہتا ہو۔ اس کے بغیر نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ یہاں کئی ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ پہلے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اگر دیا گیا تو اسی پر قائم برقرار رہنے کے بجائے اس حکم کو تبدیل کر کے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو پہلے حکم دیا گیا تھا وہ غلط تھا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی کا امکان ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے خود ہی ان باتوں کا جواب دے دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے انہی میں جواب موجود ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اس قبلے پر آپ تھے اس کو ہم نے قبلہ صرف اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم جان جائیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑی حکمت تھی شروع میں مسجد اقصی کو قبلہ بنانے کی۔ بات یہ ہے کہ کعبے کا تقدس اور اس کا احترام ہر عربی کے دل میں تھا، اور خاص طور پر قریش کے لوگوں میں تو بہت زیادہ تھا۔ قبلہ تو اصل مسجد حرام کو بنانا ہی تھا، لیکن کچھ دنوں کے لیے مسجد اقصی کو قبلہ بنا کر ان عربوں اور قریش کے لوگوں کا امتحان لینا تھا جو اسلام لائے تھے، اور امتحان یہ تھا کہ وہ رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے اور کعبے کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنے کے تیار ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہاں ایک طرف کعبے کی عظمت اور اس کا تقدس تھا، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ کعبے کی تقدس کو ترجیح دیتے ہیں یا رسول کے حکم کو فوقیت دیتے ہیں۔ چنانچہ امتحان میں جب وہ کھڑے نکلے 17 مہینوں تک اس طرح نماز پڑھتے رہے کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کعبے کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنے میں ذرہ برابر بھی انہیں تردد نہیں ہوا۔ تو اصل حکم دے دیا گیا کہ اب کعبے کی طرف رخ کر لو۔ کعبے قبلہ بنانے میں بھی ان یہودیوں کا امتحان تھا جو نام لا رہے تھے، اور ان کے دلوں میں مسجد اقصی کی عظمت رچی بسی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ لوگ مسجد اقصی کی طرف پشت کر کے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر تیار ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہودی لیکن اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ یہودیوں نے تو تحویل قبلہ پر اعتراضات کی بوچھار کر دی۔ پہلا اعتراض تو یہی کیا کہ کس نے ان لوگوں کو اس قبلے سے پھیر دیا، اس پر وہ تھے، یعنی ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ اب تک تو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں۔ ان کا ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ جواب قرآن نے یہ دیا، قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مالک کل ہے، مختار کل ہے، مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے، شمال بھی اس کا ہے، جنوب بھی اس کا ہے، ہر جانب ہر سمت اس کا ہے۔ وہ جو چاہے حکم دے، جب چاہے کسی حکم بدل دے اور دوسرا حکم دے دے۔ اس کے حکم پر اعتراض کرنے کے والے تم کون ہوتے ہو؟
پہلے اس نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہ بھی صحیح تھا، پھر اب وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، وہ بھی صحیح ہے، نہ وہ غلط تھا اور نہ یہ غلط ہے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کا قبلہ مسجد اقصی رہا ہے، یہ کیسے نبی ہیں جو مسجد حرام کو قبلہ قرار دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم نے مسلمانوں کا قبلہ اس مقام کو بنایا ہے جو دنیا کے بالکل بیچوں بیچ واقع ہے، چونکہ مسلمانوں کا امتیاز یہ ہے کہ وہ امت وسط ہے، یعنی متوسط اور متدل امت ہیں، اس لیے ان کا قبلہ بھی اسی جگہ کو بنا دیا گیا ہے جو دنیا کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح سے ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا۔ مطلب یہ کہ جس طرح تمہارا قبلہ ہم نے کعبے کو قرار دیا جو دنیا کے بالکل بیچ میں ہے، اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے۔ قرآن پاک یہاں ایک جغرافیائی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کعبۃ اللہ وہ مقام ہے جو دنیا کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ اگر عملی اعتبار سے اس کی جانچ کی جائے تو حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ پوری دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر اگر کعبۃ اللہ سے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب چاروں اطراف کی پیمائش کی جائے تو یہ حقیقت بالکل واشکاف ہو جائے گی، کعبہ دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ اس کے ٹھیک اوپر بیت المعمور ہے جہاں عرش الہی ہے، جس کا طواف فرشتے ہر آن کرتے رہتے ہیں، اسی کے نیچے کعبۃ اللہ ہے جس کا طواف انسان ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ وہی مقام قبلہ بننے کے لائق تھا۔ اس حقیقت سے یہودی واقف تھے، ان کا اعتراض محض ضد اور ہردرمی کی بنیاد پر تھا۔ ان کا دعویٰ بھی غلط تھا کہ مسجد اقصی تمام نبیوں کا قبلہ تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے اشارے پر دنیا کا سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا تھا وہ یہی گھر تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان سب کا قبلہ کعبہ ہی تھا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی کعبہ تھا۔ داؤد علیہ السلام کی جب حکومت فلسطین میں قائم ہوئی تب غالباً اسی وقت مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو یہودیوں کا قبلہ مسجد اقصی کو قرار دے دیا گیا، ایسا امکان ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ